بعض دوست و احباب پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہترین عمل کون سا ہے، یعنی رمضان المبارک میں ہم ایسا کون سا عمل انجام دیں جو ہمارے معنوی رشد و ارتقاء کا سبب قرار پائے۔ تو اس بارے میں یعنی عمل انجام دینے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یعنی انجام دے رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے، سو جانا یعنی نیند کرنا بھی عبادت ہے، اور تمام اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے رشد نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جو ماہ شعبان کے آخر میں انہوں نے دیا، اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ اس میں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کے فضائل بیان کیے کہ یہ مہینہ جو ہے جو آ رہا ہے ایسے ہوگا، اس میں مثلا تسبیح کا ثواب یہ ہے، ایک آیت کا ثواب یہ ہے، اس میں سانس لینا عبادت ہے۔ تو اس دوران امام علی ابن ابی طالب نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یعنی کون سا عمل جو ہے وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ بہترین عمل ہے جو انجام دینا چاہیے۔ دیکھیں ایک سوال کرنے والے بھی معصوم ہیں اور جواب دینے والے بھی معصوم ہیں، غور طلب بات ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے، محرمات سے بچانا ہے۔ یعنی اس مہینے میں وہ درست ہے کہ آپ اعمال انجام دیں، لیکن آپ کی توجہ اس جانب ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ہے، سانس لینا بھی جو ہے وہ بھی ایک ثواب ہے، اور نیند کرنا بھی ثواب ہے اس میں، لیکن وہ جو رشد معنوی نہیں ہو رہا ہے، دراصل وہ ان گناہوں سے یعنی دوری اختیار نہ کرنے کی وجہ ہے۔ یعنی آپ نے کیا فرمایا، یعنی افضل الاعمال، جو بہترین عمل ماہ رمضان میں انجام دینا ہے وہ ہے گناہوں کا ترک کرنا، گناہوں سے دوری اختیار کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، اپنی آنکھوں کو یعنی نامحرم کو دیکھنے سے بچانا، اور اسی طرح اپنے کانوں کو ایک ایسی آواز سے جو ہے بچانا کہ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اسی طرح جتنے بھی یعنی ایک برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کا بہترین جو ہے وہ عمل ہے۔